السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلو علیہ دائما عبد الدہور وکرمہ۔ آپ حضرات نے گزشتہ سبق درس حدیث و فقہ میں پہلی حدیث سماعت فرمائی، جسے امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سند سے فرمایا، حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ یہ حدیث پاک حدیث نیت آپ نے سماعت فرمائی اور اس کی ایک لمبی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کو صاحب مشکات نے بھی نقل فرمایا اور ہم نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اس حدیث پاک کو چاہیے کہ ہر مصنف اپنے کتاب کی ابتدا میں ضرور لکھے، تاکہ حدیث کے طالب علم کو یہ معلوم ہو کہ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے عمل کو کام میں لایا جائے۔ اس لیے کہ دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المرء خیر من عملہ، کہ انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر ہم اس پر کچھ ضروری باتیں ذکر کریں گے۔ اقوال فقہا بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا تھا، جس کا خلاصہ ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسی حدیث کے تحت اس حدیث پاک کو تین حصوں میں ہم بات کریں تو پہلا حصہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، انما الاعمال بالنیات، بے شک پس اعمال نیت پر ہے۔ تو اب اس کا مطلب واضح نہیں ہوتا کہ اعمال نیت پر ہے، کیا مطلب؟ یہ چیز پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب اس پر فقہائے کرام کے اقوال، اس پر بحث ہم پیش کریں گے۔ اسی حدیث کو سے استدلال کرتے ہوئے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اور تمام عبادات میں، تمام اعمال میں نیت فرض ہے، اور ان کا استدلال اسی حدیث پاک سے ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہر عمل میں کہ صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بلکہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت مقصودہ اور ایک ہے عبادت غیر مقصودہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو مشروع صرف عبادت ہو کر کی ہی ہوئے ہوں کہ ان کا مقصد ہی ہے عبادت، اور بعض اعمال اس لیے مشروع ہوئے تاکہ وہ دوسری عبادت کے لیے وسیلہ بن سکیں۔ اب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں کہ ایک ہے عمل کا صحیح ہونا اور ایک ہوتا ہے عمل کا پر ثواب کا مرتب ہونا۔ تو اگر گویا کہ اعمال سے پہلے مضاف محذوف ہے تو اب وہاں پر یا تو آپ یہ کریں کہ صحت الاعمال بالنیات، اعمال سے پہلے صحت کے لفظ کو مضاف کو مقدر مانیں اور اسے ظاہر کر کے پڑھیں انما صحت الاعمال بالنیات،
کہ اعمال کے صحت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یا تو یہ کہ انما ثواب الاعمال بالنیات کی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں صحت کو مقدر مانا جائے گا، کیونکہ پہلے عمل کی صحت ہوگی، پھر اس کے بعد اس پر ثواب مرتب ہوگا، تو عمل کے زیادہ قریب صحت ہے، اس لیے جو ہے صحت کو مقدر مانا جائے گا۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اعمال میں جو چیز ہے مراد ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ حصول ثواب ہوتا ہے، اور حصول ثواب کے لیے ہی عمل کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہا جائے گا کہ عمل اگر بغیر نیت کے کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اعمال بغیر نیت کے بھی صحیح ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جگہ نجاست لگی ہو اور کوئی وہاں پر پانی کو بہا دے، اس کے ذہن و دماغ میں کہیں بھی اس کو پاک کرنے کی نیت نہ ہو، تو پانی بہانے سے نجاست اگر دور ہو گئی تو نیت اگرچہ نہ کرے، وہ جگہ یا وہ کپڑا وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو جیسے کپڑے کا پاک کرنا، اس کے لیے نیت کچھ ضروری نہیں ہے۔ تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس میں جو بغیر نیت کے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ عمل بندہ دنیا میں کس لیے کرتا ہے، وہ اس لیے تاکہ آخرت میں اس کا ثواب ملے۔ لہذا یہاں پر ہم مقدر مانیں گے کہ انما الاعمال بالنیات سے پہلے ثواب مقدر ہوگا کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، اس لیے کہ اتفاقاً اس بات میں تو ہمارا اور امام شافعی دونوں کا اتفاق ہے کہ اگر نیت نہ کرے تو ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں پر یوں اس کو سمجھیں اور وضاحت کے ساتھ کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی عمل میں اگر نیت نہ کرے تو عمل صحیح نہیں ہوگا، اور جب عمل صحیح نہیں ہوگا تو ثواب نہیں ملے گا۔ گویا کہ اگر نیت نہیں کیا تو امام شافعی کے نزدیک عمل بھی صحیح نہیں ہوا، اور جب عمل صحیح نہ ہوا تو عمل کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہ ملا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نیت نہ کرے تو ثواب نہیں ملے گا، تو گویا کہ بغیر نیت کے ثواب نہ ملنے پر دونوں کا اتفاق ہے، ہمارا بھی اور امام شافعی کا۔ اور نیت اگر نہ کرے تو عمل صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ تو گویا کہ ثواب، عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ لہذا حدیث پاک میں جو مضاف محذوف ہے وہاں پر وہ چیز مقدر مانی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ لہذا اس صورت میں ضروری ہوگا کہ وہاں پر ثواب کو مقدر مانا جائے، اور اگر ثواب کو مقدر نہ مانا جائے تو کوئی ایسی چیز مقدر مانی جائے جو ثواب کو شامل ہو، جیسے حکم الاعمال بالنیات۔ اب اگر ثواب مقدر مانتے ہیں تو اختلاف ہی ختم ہو گیا، اور اگر حکم کو مقدر مانتے ہیں تو حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم دنیاوی جس کو صحت کہتے ہیں یعنی عمل کا صحیح ہونا، اور حکم اخروی یعنی کہ ثواب۔ اور بالاجماع عمل کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے، لہذا ثواب ہی کو مقدر ماننا صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ جب عمل کے پر ثواب اس وقت ملے گا جب نیت ہو، یہ حنفیہ کا کہنا ہے۔ تو جب حکم الاعمال بالنیات میں ثواب مراد لے لیا جائے تو اس طرح کی گفتگو ساری عبادتوں میں ہوگی۔ گویا کہ اگر آپ نے کہا ثواب الاعمال بالنیات، یہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت نہ کرے تو عمل صحیح ہوگا مگر ثواب نہیں ملے گا، تو یہ گفتگو سارے عمل میں جاری ہوگی۔ یہ گفتگو، یہ بات تو سارے عمل میں ہوگی کہ جتنے بھی اعمال ہوں گے اگر نیت نہ کی جائے تو وہ صحیح ہو جائے اور ثواب نہ ملے۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر نیت نہیں کرتا ہے تو وضو اور غسل وغیرہ تو صحیح ہو جائیں گے، اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا، اور اگر نماز میں، روزوں میں نیت نہ کرے تو اس صورت میں نماز صحیح ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نماز کو بھی صحیح ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر کوئی نیت نہ کرے تو نماز تو صحیح ہو جائے مگر ثواب نہ ملے۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک
اگر کوئی نماز میں نیت نہ کرے تو سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں کہ نماز میں نیت فرض ہے، اور وضو اور غسل میں اگر نیت نہ کرے تو اس کا وضو ہو جائے گا، اس معنی کر کہ اس سے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ تو گویا کہ اعتراض یہ ہوا کہ جب آپ نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس سے صاف ثابت ہوا کہ اگر نیت نہ کی جائے تو ثواب نہ ملے گا اور عمل صحیح ہو جائے گا۔ تب تو وضو اور غسل بھی صحیح ہونا چاہیے بغیر نیت کے، اور نماز بھی صحیح ہونی چاہیے بغیر نیت کے، جبکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی ہے اور وضو اور غسل بغیر نیت کے صحیح ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ استدلال آپ کا صحیح نہیں ہے، اور حدیث میں اعمال سے پہلے ثواب کا مقدر ماننا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ حکم کو یا صحت کو مقدر مانا جائے، جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب سنیے۔ ہم یہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے کہ عبادتوں میں نیت کے شرط ہونے پر استدلال، یہی حدیث ہمارے نزدیک ہے، مگر عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت مقصودہ اور ایک ہے عبادت غیر مقصودہ۔ تو عبادت محضہ جسے کہتے ہیں، عبادت مقصودہ، عبادت محضہ۔ عبادت مقصودہ، عبادت محضہ میں مقصود اصلی ثواب کا حاصل کرنا ہے، اور عبادت دو طرح کی ہوئی۔ نمبر ایک عبادت مقصودہ محضہ، جس کا مقصود ہی ہے ثواب حاصل کرنا۔ لہذا اگر عبادت مقصودہ محضہ میں نیت نہ کی گئی تو اس کے لیے وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت ہو کر کے ہی مشروع ہوئی ہے، اور اس کا مقصد ہی ہے، اس کا مقصود ہی ہے ثواب حاصل کرنا، برخلاف وضو کے، کیونکہ وضو عبادت مقصودہ محضہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو نماز کے جائز ہونے کے لیے شرط ہو کر کے مشروع ہوئی ہے۔ لہذا وضو کی دو کیفیت ہوئی، ایک تو یہ کہ نماز کے جواز کے لیے شرط بن کر، دوسرا اس کا عبادت ہونا یعنی اس پر ثواب کا پایا جانا۔ تو اس کی دو صورتیں ہوئیں، اور نماز کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ اس پر ثواب کا مرتب ہونا۔ لہذا اگر وضو بغیر نیت کے ہوا تو اس کے نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وضو کا عبادت نہ ہونا پایا گیا، لیکن اس کے عبادت نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صحیح نہیں ہوا، کیونکہ جب نیت نہیں کی تو عبادت نہ ہوا اور ثواب نہ ملا، لیکن وہ نماز کے جواز کے لیے وہ صحیح ہے اس طور پر کہ وہ نماز کی کنجی ہو جائے، نماز اس سے شروع ہو جائے، جیسا کہ تمام شرائط، مطلب مکان کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، ستر عورت وغیرہ، تو یہ سب جو ہے شرائط میں سے ہیں۔ لہذا اگر جو ہے یہ نماز کے جواز کے لیے شرط ہیں، اسی طرح جو ہے وضو بھی نماز کے شروع کرنے کے لیے یہ شرط ہے، لہذا وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیت نہ کرے تو وضو اس معنی کر صحیح ہو جائے گا کہ وہ مفتاح صلاۃ ہے، البتہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ لیکن نماز چونکہ مقصود اصلی اس کا ثواب ہی ہے، اب اگر نیت نہیں کیا تو ثواب نہ ملے گا، اور جب ثواب ہی نہ ملا تو نماز کا مقصد اصلی وہی ہے، لہذا نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ فقہی بحث ہے نیت میں، وضو کے عبادتوں میں نیت کے شرط ہونے پر ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک۔ اب یہاں پر دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث پاک سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی عمل اگر کیا جائے اور اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو تو وہ اس کے لیے نیت اگر ہو تو وہ عبادت اور ثواب ہوگا، اور اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے جس میں نیت نہ کی ہو اللہ کی رضا کی اور وہ عبادت مقصودہ نہ ہو تو وہ جو ہے اس پر ثواب تو مرتب نہیں ہوگا مگر وہ عمل صحیح ہو جائے گا۔ جیسا کہ اسی حدیث پاک کے دونوں حصوں پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما حاضر علیہ۔ یہ پہلا ٹکڑا یہ ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔
تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے۔ گویا کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہجرت کیا اس کی بھی ہجرت ہوئی، اور چونکہ اس نے رضائے الہی کے لیے ہجرت کیا ہے اس لیے اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا، اور وہ مہاجر بھی کہلائے گا، اس کی ہجرت بھی کہلائے گی۔ اس کے بعد دوسرا ٹکڑا ہے کانت ہجرتو الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ انکحها فہجرتو الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ دنیا حاصل کرے، یا عورت کی طرف ہو تاکہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہجرت کسی نے ہجرت نہیں کی بلکہ دنیا کے حصول کے لیے یا شادی بیاہ کے لیے، تو اس کی بھی ہجرت ہوگی، وہ بھی مہاجر کہلائے گا، مگر اس کی اس ہجرت پر ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اب دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اعمال ہمارے ذمہ فرض کیے یا واجب کیے، ان سارے اعمال میں نیت جب ہم کریں گے تو ثواب مرتب ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ نیت کرنے والا جو ہے وہ مومن ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی ہجرت، اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بے پناہ اس کا بدلہ بے حد و حساب عطا فرماتا ہے، اور جتنا کامل اس کا ایمان ہوگا اسی کمال کے ساتھ اسے اس پر ثواب مرتب ہوگا۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان باب قیام لیلۃ القدر من الایمان کے تحت یہ حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان والا، اللہ کی رضا کے لیے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب الایمان میں باب تتع قیام رمضان من الایمان کے تحت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث نقل فرمائی، قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف میں ایمان والا ثواب کی نیت سے جو ہے تراویح پڑھے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب الایمان میں تیسری حدیث باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، رمضان کا روزہ رکھنا اللہ کی رضا کے لیے یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے یہ روایت نقل فرمائی، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان والا، ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسے پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ اگر نیت رضائے الہی کی ہے، نیت رضائے الہی کی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس سے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جس قدر انسان تقوی اختیار کرے گا، خشیت اختیار کرے گا، اللہ کی بارگاہ کا قرب اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ اسے برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ جس قدر اللہ اس کے رسول کی محبت انسان کے اندر سرایت کرے گی، اسی قدر وہ جو ہے اللہ ایمان کی لذتیں حاصل کرے گا۔ چنانچہ بخاری شریف اسی کتاب الایمان میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے ایمان کو بہتر کر لے تو ایمان کو بہتر کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نیکی کے بدلے میں 70 گنا سے زیادہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جتنی بھی نیکیاں کریں اس میں جو ہے خلوص کو برقرار رکھیں اور اللہ کی رضا کی طرف مکمل توجہ دیں۔
چنانچہ گزشتہ آڈیو میں جو ہم نے بیان فرمایا کہ مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ آدمی اگر نیت کرنا چاہے تو وہ اپنے اعمال میں اپنے عمل میں بے شمار نیتوں کو کر سکتا ہے، اور جب آدمی بے شمار نیتیں جتنی کرے، جیسا کہ مجدد اسلام نے 40 نیتوں کا تذکرہ فرمایا، تو وہ ساری نیتیں جب وہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ان ساری نیتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ضیاء اسلام کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی اس کی جانب توجہ دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔